اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں وہ گروہ جو اپنی حقیقت پہچان شناخت چھپا کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر مومنین کا ہم رنگ قرار دیتا ہے دھوکے کے لیے، ان کا ایک سماجی رویہ یہ ہے کہ روابط تعلقات ان کے منافقانہ ہیں۔ یہ دو طرح کے تعلق رکھتے ہیں، مومنین کے ساتھ بھی جو برملا ہیں بصورت ملاقات ہیں، لقاء جسمانی آپس میں تلاقی کو، جسمانی رابطے کو، آپس میں دو جسم جب قریب ہو جائیں اس کو ملاقات کہتے ہیں۔ ہر چند قرآن کریم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے لقاء اللہ کے لیے بھی یا معنوی امور کے لیے بھی، لیکن لغت میں معنوی امور نہیں، قرآن کریم میں معنوی امور میں اس کو وسعت دی گئی ہے لقاء کو، لیکن لغت میں جسم کا جسم کے قریب ہونا اس کو لقاء کہتے ہیں، اس طرح سے کہ ان دو جسموں کے درمیان میں فاصلہ یا حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ اور ایک ان کے خلوت کے رابطے ہیں جو اور طبقے کے ساتھ ہیں، شیاطین کے ساتھ ہیں، یعنی مومن سماج کے مقابلے میں جو طبقہ ہے شیطنت کرتا ہے، سماج دشمن ہے اور لوگوں کو دور کرتا ہے مومنین سے، ایمان سے، اللہ کی راہ سے، یہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ شیاطین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں، اور مومنین کے ساتھ رابطے کو استہزاء کا عنوان دیتے ہیں کہ وہ رابطہ نہیں ہے، معیت نہیں ہے، بلکہ استہزاء ہے۔ اب یہ ایک اہم سماجی موضوعات و ابحاث میں سے اجتماعی انسان کا رابطہ ہے، اور رابطے کے مختلف انداز ہیں سماجی رابطوں کے، ان میں سے ایک رابطہ معیت کہلاتا ہے، عربی اصطلاح کے مطابق مع، اور اس معیت کی بنیاد پر انسان کی طبقاتی شناخت ہے، انسان کی حقیقت اس رابطے سے معین ہوتی ہے سماج کے اندر کہ یہ کس کے ساتھ ہے، معاشرتی طبقہ بندی میں انسان کس کے ساتھ شمار ہوتا ہے، کس کے مع ہے۔ یہ چونکہ لوگ جس بنیاد پر بھی سماج بنا ہوا ہو،
یہ تشخیص ضروری ہے اجتماعی امور کے اندر کہ بنیاد کیا ہے اجتماع کی. جس طرح جسم مختلف نوعیت کے ہیں، کچھ اجسام ہیں جمادی ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں. کچھ اجسام ہیں جانوروں کی طرح، حیوانی جسم ہیں، جاندار ہیں. ان جانداروں میں مختلف انواع و اقسام ہیں. انسان کے لیے کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، اور اسی طرح اجسام میں انسان ہیں. یہ تمام اجسام اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، اپنی ترکیب بناوٹ کے بنیاد پر. جو ہمیں توقع آثار کی حیوانی جسم سے ہوتی ہے وہ ہم نباتی جسم سے یا جمادی جسم سے نہیں رکھتے. وہ جسمانی حیوانی جسم کی خصوصیت ہے مختص. مثلاً اگر کسی کو دودھ درکار ہے، چاہیے اس کو، تو یہ کسی پودے سے، درخت سے توقع نہیں رکھتا کہ یہ انسان کو دودھ دے گا، بلکہ یہ حیوانی جسم کی خصوصیت ہے. اسی طرح اگر پھل چاہیے انسان کو، توقع یہ رکھتا ہے کہ اجسام میں کون سے جسم پھل دیتے ہیں، تو وہ نباتی اجسام ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور ان کی بعض اقسام ہیں. سارے نباتی اجسام جس سے پھل نہیں دیتے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو پھلدار ہیں اور پھل دیتے ہیں. باقیوں سے توقع نہیں ہوتی انسان کو، یا جمادات سے سرے سے توقع نہیں ہوتی. اسی طرح انسانی سماج بھی ہے. انسانی سماج مختلف اجسام کی طرح ہیں، سارے اجسام ہیں، لیکن ان اجسام کی بناوٹ مختلف ہے. کچھ جمادی بن گیا، کوئی نباتی بن گیا، کوئی حیوانی بن گیا، کوئی جسم انسانی ہے. اور پھر ان کے آثار بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نہ کہ نام صرف نام کی حد تک مختلف ہیں، بلکہ ان کے جس طرح نام مختلف ہیں، ان کی حقیقت بھی مختلف ہے ایک دوسرے سے. اور اسی طرح ان کے آثار، ان کے نتائج بھی آپس میں مختلف ہیں. سماج کے اندر جو طبقات پیدا ہوتے ہیں یا مختلف سماج ہیں انسانوں کے، ان کی بھی یہی کیفیت ہے. ان کی ترکیب، ان کی بناوٹ اس سماج کی نوعیت کو تشخیص دیتی ہے کہ یہ کس بنیاد پر قائم ہے. یہ معاشرہ، یہ سماج، اس کی بنیاد کیا ہے، تشکیل کی، اجتماع کی، جم کی، جمعیت کی کیا بنیاد کیا بنی ہے. عموماً جو سماج موجود ہیں یا تاریخ میں انسانوں کے رہے ہیں، ان میں ایک اہم چیز انسانوں کی اپنا انسانی انس ہے. ان کی ذات کے اندر، ان کی فطرت کے اندر انسیت یا انسیت موجود ہے، رکھی گئی ہے. یہ ایک ان کا تقاضا ہے کہ اکٹھے رہیں، سماج بنائیں. لیکن سماج جو تشکیل پاتا ہے اس کی مختلف نوعیت ہیں، اقسام ہیں، کیفیات ہیں اس کی. ان کیفیات میں صرف اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا کہ چونکہ ان کے اندر انس ہے، بلکہ اس کی کوئی بنیاد بنتی ہے. یہ اجتماع تشکیل پائے ہیں تو اہم بنیادوں پر. ایک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ذریعے اور مل کر، اور دوسری اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے. جو انسانوں کو خطرات پیش آتے ہیں وہ تنہا انسان دفع نہیں کر سکتا، ان کا دفاع نہیں کر سکتا. اس کے لیے انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے دفاع کرنا ہے. ضروریات انسان کی
اور تقریباً تمام ضروریات انسان کی اس نوعیت کی ہیں جو انسان خود اکیلے حاصل نہیں کر سکتا، اس کو دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے، دوسرے انسانوں کی، غذا ہو انسان کی، یا انسان کے لیے مسکن بنانا ہو، اس نے وسائل ہوں، پوشاک ہو، جتنی انسانی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب انسان کو ایک ساتھ جامعہ یا معاشرہ بنانے پر اکساتی ہیں، مائل کرتی ہیں۔ یہ ضرورتیں، یہ غریزی اور فطری ضرورتیں انسان کی، اور پھر اسی بنیاد پر انسان جب آپس میں اجتماع بناتا ہے تو اس میں کچھ اجتماعات میں انسان کی فقط یہی چیزیں دخیل ہوتی ہیں، ضروریات، جن کو ہم اجتماعی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مفادات نے انسان کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک معاشرہ مفاد پرستوں کا یا مفاد طلب لوگوں کا تشکیل پایا ہے، جن کے مفادات ایک دوسرے کے مدد سے پورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر مفادات اپنے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو مفادات کے علاوہ بھی کوئی آپس میں رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے نسب ہے، خاندانی تعلق ہے، نسبی تعلق ہے ان کا، یہ بھی ان کو یکجا کر دیتا ہے۔ یہ ایک خاندان کی اولاد، ایک قبیلہ، اس طرح کے سماج اس وجہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ اور نسب کے ساتھ ساتھ مفادات، ضروریات کے علاوہ پھر اس کے بعد انسان کے کچھ معنوی امور بھی انسان کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے اعتقادات ہیں انسان کے، ایک عقیدہ رکھنے والے انسان آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اعتقاد ہو ان کا، مشرکانہ اعتقاد ہو یا مومنانہ ہو، اعتقاد ان کو، نظریہ ان کو اکٹھا کر دیتا ہے ایک ساتھ۔ اور انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس میں ایمان بنیاد ہے سماج کی۔ یہاں پر جو اجتماع وجود میں آنا ہے، یا جو نقشہ اجتماع کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، تعلق ایمان ہے ان کا آپس میں۔ جس بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے، اسی بنیاد پر پھر اس معاشرے کی پہچان بنتی ہے، شخصیت بنتی ہے، اس کے آثار بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیسے پھلدار درخت سے پھل اگتا ہے، نہ کہ ہر پتے، جس چیز کے پتے ہوں اسے ہم پھل کی توقع لگا لیں، یا جس کی 4 ٹانگیں ہوں اسے ہم دودھ کی توقع لگائیں کہ یہ ہے تو جاندار ہے، اور دودھ دینے والے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، بس ہر چوپایا دودھ دے، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ ان کی ساخت میں جو حقیقت موجود ہے، اس حقیقت نے اس کی معاشرے کی شخصیت بنانی ہے، اور اسی تشخص کے مطابق اس سے آثار بھی سرزد ہوں گے۔ قرآن کریم کا فرض ایمانی معاشرے میں ہے، مومن معاشرہ جس کی تشکیل میں فقط ایمان کار فرما ہے، علاقائیت، قبائلیت، نسب، رنگ اور دیگر امور جو دیگر معاشروں میں تھے یا اسی معاشرے میں پہلے تھے، وہ کل عدم قرار دیے، ان کی بنیاد پر اب معاشرت نہیں کرنی، یعنی عربی بنیاد نہیں ہے عرب ہونا، اوسی بنیاد نہیں ہے، خزرجی بنیاد نہیں ہے، قریشی بنیاد نہیں ہے، ہاشمی بنیاد نہیں ہے اجتماع کی، پہلے تھی، لیکن قرآن نے ان ساری پہچان شناخت کو کالعدم کیا، مٹایا، اور ایمان کی بنیاد پر سماج تشکیل دیا۔ خوب، جس بنیاد پر بھی معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اس کے اندر مختلف طبقات پیدا ہوتے ہیں،
اس رابطے کی نوعیت سے یہ طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایمان بنیاد قرار دیں ہم، تو ایمان میں جس طرح قرآن کریم نے مومن معاشرے کے طبقات ذکر کیے ہیں، ان میں کچھ سست عنصر ہوتے ہیں، وہ ایک طبقہ بن جاتے ہیں۔ خود ہی ایمان میں جو ضعیف ہوتے ہیں یا ایمان میں صداقت نہیں ہوتی جن کی، وہ خود ہی ایک طبقہ بن جاتے ہیں، بنانا نہیں پڑتا ان سے۔ اور جو سبقت رکھتے ہیں، ایمان میں دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں، وہ خود ہی ایک طبقہ بن جاتے ہیں، ممتاز طبقہ اسی سماج کے اندر۔ جیسے مجاہدین، انہیں بنانا نہیں پڑتا، مجاہد خود ایمان کے میدان میں اپنی کارکردگی سے انسان مجاہد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قائد ہیں، یہ بھی مومنوں کے اندر ہیں، اہل قعود یعنی بیکار طبقہ، جو ایمان کے میدان میں متحرک نہیں ہے، سرے سے جامد ساکت طبقہ ہے۔ یہ طبقاتیت پھر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس ساری طبقاتیت کی بنیاد اس تعلق پر ہے، رابطے پر ہے۔ یہ جو کچھ قرآن نے انسانی سماج کے لیے ضابطہ مقرر کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہیں قرآن نے ملاحظہ کیا ہے اور ان کا تعارف کروایا ہے، نظام ہستی میں بھی ایسا ہی ہے، تکوینی نظام بھی ایسا ہی ہے۔ تکوین میں بھی یہ طبقہ بندی ہے، موجودات تکوینی کے مختلف طبقات ہیں۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اجسام ہیں، کچھ جمادی ہیں، کچھ نباتی ہیں، کچھ حیوانی ہیں، یہ سب تکوینی موجودات ہیں، اور ان کے اندر بھی طبقہ بندی ہے۔ اور اس طبقہ بندی کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ طبقہ اجسام کا خود ہی دوسروں سے متمایز ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اصول ایک جیسے ہیں، تکوین کے اور تشریح کے، یعنی انسانی سماج کے اور کائنات کے مجموعے جو منظومے ہیں، یوں کہیں ہم، کائنات میں ان کو قبیلہ نہیں کہتے، منظومہ کہتے ہیں۔ جیسے منظومہ شمسی ہے، یہ اجسام کا ایک قبیلہ ہے، ایک جمعیت ہے، یہ ایک سماج ہے، اس کو ہم مجازاً سماج کہیں، معاشرہ کہیں، جمعیت کہیں، کہ ایک جمعیت ہے، ایک مجمع ہے، اس کا نام منظومہ شمسی ہے، چونکہ شمس اس کا محور و مرکز ہے۔ اور پھر اس منظومہ شمسی کے اندر دیگر مجامع و مجموعے ہیں، جیسے ستاروں کو منجمین تقسیم کرتے ہیں، مختلف ان کے طبقہ بندی کرتے ہیں ان میں، اور مختلف ان کے نام ہیں ستاروں کے، جیسے دب اکبر ہے، دب اصغر ہے، یا اس طرح کے جو مختلف فلکیاتی اجسام کی طبقہ بندی، البتہ یہ انسانوں نے کی ہے، تکوینی طور پر بھی ہے۔ تکوینی طور پر یہ ہے کہ ایک بڑا فلکی جسم ہے، اس کے محور میں دیگر فلکی جسم اس کی کشش میں آ جاتے ہیں، اور اس کی کشش میں آنے کے بعد ان کا مدار حرکت کا بن جاتا ہے، اور اس کے گرد وہ چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور یہاں سے ایک فلکی منظومہ یا فلکی قبیلہ وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ قبیلہ کسی بڑی جمعیت کا حصہ بن جاتا ہے، کہکشان کا، کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہم آہنگی ہے تکوین کے نظام میں، اور ان کا آپس میں ایک ارتباط ہے ان موجودات کا۔ اور جو انسان کے لیے کشف شدہ کائنات ہے، اس میں اسی طرح کا نظام نظر آتا ہے جیسا انسانوں کے سماج کے اندر ہے، اور اس کی تشکیل میں بنیادی چیز ان کا رابطہ ہے آپس میں۔ جیسے زمین سورج کے خاندان میں سے شمار ہوتی ہے، چونکہ سورج کی کشش میں ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے زمین، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے سورج کے گرد بھی سورج کے خاندان سے ہی شمار ہوتا ہے، اور یہ دیگر جو سیارے اور ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ زیادہ تر اسی منظومہ شمسی کے ہیں۔
یہ بھی اسی طرح کے رابطے کی وجہ سے ہے۔ ان روابط کی نوعیت مختلف ہے، اجسام کی ہو یا سماج کی، انسانی سماج کی۔ انسانی سماج میں روابط اگر ہیں، قائم ہیں، تو ان کی پھر آگے تقسیم ہے، اور اگر روابط نہیں ہیں یا وہ روابط منفی ہیں، جیسے عداوت ہے، دشمنی ہے، مخاصمت ہے، مغایرت ہے، یہ بھی رابطے ہیں۔ جیسے ایک سماج کے اندر اگر قومی جھگڑے ہوں یا مذہبی جھگڑے ہوں، ان جھگڑوں کی بنیاد بھی ایک رابطہ ہے انسانوں کا آپس میں۔ اس رابطے کی نوعیت مخاصمت پر ہے اور تضاد پر ہے یا اناد پر ہے، عداوت کے اوپر اس رابطے کی نوعیت یا اس رابطے کی حیثیت تخالف والی ہے۔ اور بعض اوقات ان معاشروں کے اندر روابط آپس میں موجود ہیں، مختلف طبقات کے اندر اور مختلف معاشروں میں اور افراد میں۔ ان رابطوں کی نوعیت میں اس طرح سے کہ بعض معاشرے یا بعض طبقات معاشرے کے، ان کو ہم اس رابطے کی نوعیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ باہم ہیں۔ عمومی مشاہدے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ساتھ ہیں۔ یہ ان کے تعلق کا اردو نام ہوتا ہے ساتھ۔ اس تعلق کا عربی نام ہے معا۔ معا عربی لفظ ہے، ساتھ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دو چیزیں جب ساتھ ہو جائیں اس کو معا کہتے ہیں۔ لیکن یہ معا جو رابطہ ہے جس سے معیت عنوان بنا ہے، معا سے ادیبوں میں یہ بات ہے کہ معا حرف ہے یا معا اسم ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں معا کے اندر۔ یہ اس خنثی کی طرح ہے جس میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، حرف والی بھی اور اسم والی بھی۔ معیت اسی معا سے، اصل لفظ معا ہے، میم عین، دو حرفی ہے یہ لفظ، اور اس کا ترجمہ ہم یا متبادل لفظ اردو میں کرتے ہیں ساتھ۔ یہ دو چیزوں کے درمیان رابطے کا نام ہے، دو جسموں کے درمیان یا دو، ہم چونکہ بات ہماری انسانی معاشرتی بات ہے تو ہم انسانوں کے اندر اس کو لحاظ کرتے ہیں، ہے عمومی بات ہے۔ سب سے مفصل بات اس رابطے کے متعلق حکماء نے کی ہے، فلاسفہ نے کی ہے، چونکہ تکوین کے اندر بھی یہ رابطہ موجود ہے۔ اس وجہ سے معیت کو انہوں نے زیادہ پختہ تر کر کے بیان کیا ہے۔ لیکن ہم اس تکوینی باس میں نہیں جاتے، فلسفی باس میں، ہم معاشرتی اور سماجی رابطے میں اس کو لحاظ کرتے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے انسانوں کے معیت کا ذکر کیا ہے۔ معا یعنی ساتھ۔ معیت اس وقت قائم ہوتی ہے کہ صرف دو چیزیں معا نہیں ہو سکتی، کوئی تیسری چیز بیچ میں ملحوظ رکھنا پڑتی ہے۔ ان کے درمیان معیت کا رشتہ قائم ہونے کے لیے، یا کوئی بھی انسانی یا سماجی جتنے تعلقات ہیں مثبت اور منفی، ان تعلقات کے لیے دو انسان، دو معاشرے، دو طبقے، یہ آپس میں جب کسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو اس رشتے کی استواری کسی تیسری چیز کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ حکماء کے بقول کہ یہ معیت ایک نسبت کا نام ہے، دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے، لیکن نہ آپس کی نسبت، دو چیزوں کی نسبت کسی تیسری چیز کے لحاظ سے، اس سے یہ رشتہ، اس سے یہ رابطہ قائم ہوتا ہے۔
جیسے مثلاً ہم کہتے ہیں نا دوستی ہے، دو آدمیوں کے درمیان دوستی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ذات یا دو جسموں کے آپس میں تعلق کا نام ہے. نا، اس میں ایک تیسری چیز دخیل ہوتی ہے جو دوستی کی بنیاد کہلاتی ہے، وہ نسبت دوستانہ اس کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. یا اسی طرح دشمنی ہے، دو انسانوں میں یا دو گروہوں میں، دو تنظیموں میں، دو طبقوں میں، دو فرقوں میں دشمنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دونوں کے علاوہ ایک تیسری چیز بیچ میں موجود ہو جس میں مخاصمت وجود میں آتی ہے، جو بنیاد بنتی ہے اس مخاصمانہ یا دشمنانہ نسبت کی، وہ چیز بنیاد بنتی ہے. عموماً ہم ان سماجی تحلیلوں میں اس کو ملحوظ نہیں رکھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مسامحہ، چشم پوشی، عرفی معرفت، عرفی جس کو عرف کہا جاتا ہے اصطلاح میں. ہم عموماً جو سماج بنتا ہے، سماج کے ہاں جو دید جس کو کہتے ہیں، سماج کی نگاہ، ذہنیت، اس کو اصطلاح میں عرف کہا جاتا ہے. عرف جیسے عقل انسان کی فہم ادراک کا ذریعہ یا منبع ہے، انسان عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے سب کچھ. اور معاشرے کی عقل کا نام عرف ہے، فرد کی عقل کا نام ذہن ہے، ذہانت اس کو کہتے ہیں، اور معاشرے کی ذہانت، ذہن کا نام عرف ہے. عرف اور عقل میں یہ فرق نہیں ہے کہ عام لوگ وہ جو کہتے ہیں وہ عرف ہے اور علماء حکماء جو کہتے ہیں وہ عقل ہے. اس میں فرق یہ ہے، عقل اور عرف میں دو ذہنیتوں کا نام ہے. عقل اس ذہنیت کو کہتے ہیں جس میں چشم پوشی نہیں ہے، ہر چیز محاسبہ ہوتی ہے، علت مد نظر ہوتی ہے، اثر مد نظر ہوتا ہے، جز مد نظر ہوتا ہے، شرط مد نظر ہوتی ہے. ایک ذرہ برابر، مثقال برابر چیز نظر انداز نہیں ہوتی. تجزیے میں، تحلیل میں، فہم میں، حکم میں، بہت دقیق میزان کے اوپر جو چیز ہو اس کو فہم عقلی کہتے ہیں، وہ عقل ہے. لیکن جس میں چشم پوشی ہو اس کو عرف کہتے ہیں. یہ ذہنیت، اس ذہنیت کا نام عرف ہے. وہاں جب پڑھتے تھے ہم قم مقدسہ میں، یادش بخیر، اساتید ہمارے عرف کے لیے وہاں ایک مارکیٹ ہے، وہ طالب علموں کی مارکیٹ، سستی چیزیں جہاں ملتی ہیں، گزر خان اس کا نام ہے، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے، ابھی قم میں تعمیرات زیادہ ہو گئی ہیں. ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں ساری چیزیں، یہ کھانے پینے کی سبزیاں وہاں سے مل جاتی تھی، پیاز ٹماٹر وہاں سے مل جاتے، ریڑھیوں والے ہی ہوتے تھے زیادہ تر. تو وہ گزر خان طالب علموں کی زبان پہ وہ مارکیٹ کا نام تھا. چھوٹی سی گلی ہے، کوئی شاید 200-300 فٹ لمبی ہوگی. وہ حرم کے بالکل سامنے ہے، نزدیک ہے، آتے جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی گروسری وہاں سے لیتے ہیں طالب علم. سستی بھی ہوتی ہے ریڑھیوں والی چیزیں. عموماً اساتید جب مثال دیتے تھے عرف کی تو وہ گزر خان کی مثال دیتے تھے. عرف، عقل سے مراد حکماء، طلباء، اساتید ہیں، اور عرف وہ گزر خان کو کہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، عام لوگ، ان پڑھ لوگ، سادہ لوگ، وہ عرف کہلاتے تھے. یہ نہیں ہے معیار، یہ سنی سنائی باتیں تھیں، چونکہ گزر خان کو عرف کہتے تھے، سنی سنائی سب کہنا شروع کر دیا. عرف اور عقل میں یہ فرق ہے. اور ہر انسان میں دونوں ذہنیتیں ہیں، ہر فرد میں عقل بھی ہے، اس میں فہم عرفی بھی ہے. دو ذہنیتوں کے مالک ہیں ہم سب.
ایک وہ ذہنیت ہے جس میں ہم چشم پوشی نہیں کرتے کسی بھی چیز سے. ایک وہ ذہنیت ہے جس میں ہم بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. مثلا جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو وہاں پر ایک رتی کم ہے، ایک مسکال کم ہے سونا، تو اس کو باقاعدہ ملحوظ رکھا جاتا ہے اس کمی کو، وہاں چشم پوشی نہیں کرتے. لیکن جب آپ سبزیاں لیتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، باقی چیزیں لیتے ہیں، اس میں اگر ایک پاؤ بھی کم نکل آئے تو بھی پرواہ نہیں کرتے. اگر بھوسا لے رہے ہیں اس میں ایک من بھی کم ہو گیا تو اس کو کمی نہیں سمجھتے، یہ چشم پوشی کرتے ہیں. یہ چشم پوشی کرنے والے مسائل ہیں. مثلا منڈی والے نے آپ کو کوئی چیز دی، اس میں ایک پاؤ زیادہ آپ کی طرف آ گیا تو وہ چشم پوشی کرتا ہے، علم ہوتے ہوئے نظر انداز کرتا ہے اس کو. کم ہو گئی تو بھی آپ نظر انداز، گاہک نظر انداز کر دیتا ہے اس کو. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں پکڑ والی کہ جنہیں ہر صورت میں ہم نے لحاظ رکھ کے اور ان کے اوپر حساب کتاب کرنا ہے. لیکن جب جیولری کے پاس جاتے ہیں اور جوہری کے پاس جا کے وہ سونا اس سے خریدتے ہیں، یہاں دقیق ہر چیز کا حساب کرتے ہیں. یعنی سونا عقلی ذہنیت سے آپ لیتے ہیں اور منڈی میں عرفی ذہنیت بروئے کار لاتے ہیں، چشم پوشی والے. اسی طرح ہم جو زندگی گزار رہے ہیں معمول کی ہمارے کام میں، یہ چشم پوشی والے ہیں. جیسے آپ ہاتھ یا نہیں دھوتے، دیکھتے ہیں کہتے ہیں صاف ہیں، یہ چشم پوشی ہے، ہاتھ گندے ہیں آپ کے. چونکہ آپ ان ہاتھوں کو جگہ جگہ ہر جسم کے ساتھ، جو جسم بظاہر صاف نظر لگتا ہے یہ گندا جسم ہے، اور اس جسم کو چھونے سے آپ کے ہاتھ آلودہ ہو گئے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے صاف ہیں. حتیٰ جب دھو لیتے ہیں تو دھونے کے بعد تو یقین ہو جاتا ہے کہ صاف ہیں. دھونے کے بعد بھی اگر عقلی فہم سے دیکھیں تو ابھی بھی صاف نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی بھی جراثیم آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جنہیں پانی نے بھی جدا نہیں کیا. وہ کچھ صابن لگائیں گے یا کوئی اور چیز استعمال کریں گے تو وہ جراثیم اس وقت جدا ہوں گے، وہ سادہ پانی سے نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے. تو یہ جو ہم مثلا کھا رہے ہیں چیزیں، ہمارے ذہن میں یہ صاف ستھری چیز ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ ہوا جو ہم سونگھ رہے ہیں، ہم ذہن میں یہ کہ صاف ستھری فضا ہے، ہوا ہے، یہ چشم پوشی ہے، یہی عرف ہے. یعنی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا، ان کو لحاظ میں نہ لانا، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، روابط کے اندر ان چیزوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کی زندگی گزرتی ہے. اگر ان چیزوں کو آپ مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں تو انسان کی زندگی معطل ہو جائے گی. جیسے یہ وسواسی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وضو ہوا ہے یا نہیں، بال بازو کے بھیگے ہیں یا نہیں بھیگے، یہ بیماری ہو جاتی ہے انسان کو. یہاں حتماً چشم پوشی سے ہی معاملہ چلتا ہے. لیکن یہ چشم پوشی ایک خاص میدان کے اندر اس ذہنیت سے کام چلتا ہے، ہر میدان چشم پوشی والا نہیں ہوتا. ہم جب اس چشم پوشی والی ذہنیت سے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ تعلق ان دو چیزوں کے قائم ہے، کے ساتھ قائم ہے. لیکن جب دقت کریں، غور کریں، تدبر کریں، تفقہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ روابط تین چیزوں کی وجہ سے ہیں یا تین چیزوں کے درمیان ہیں. دو کے درمیان یہ تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیسری چیز بیچ میں مد نظر نہ ہو. یہ جو ہم عموماً دوستی میں دو بندوں کو مد نظر رکھتے ہیں، تیسری چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ ہماری عرفی نگاہ ہے. عرفی یعنی چشم پوشی والی نگاہ، جس میں اتنی دقتیں درکار نہیں ہیں. چونکہ ہم نے معاملات چلانے ہیں، اسی معاشرتی سماجی کام چلانے ہیں، آگے چشم پوشی سے چلتے ہیں، بہتر چلتے ہیں. اس دقت سے انسان معطل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے نظر انداز کرتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو ہمیں وہ اس تمام حقائق مد نظر رکھنے ہوں گے. یعنی جب آپ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہ باریکیاں ساری آپ کو واضح کرنا ضروری ہے. قرآن کریم نے ایک
سماجی رابطہ ذکر کیا ہے کہ یہ طبقہ جو اپنی شناخت چھپا کے پردے میں رکھ کر، خفیہ رکھ کر، اور سماج کے سامنے نقاب پہن کر آتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کے زبان سے یہ کہا ہے کہ یہ شیاطین کے ساتھ ہیں، یعنی سماج دشمن. شیاطین کا معنی ہم یوں کریں، اسی سماج میں اسی سماج کے دشمن، یہ شیاطین کہلائیں گے. اگر مومن سماج ہے تو شیاطین کا مطلب یعنی مومن سماج کے دشمن، مومن سماج کو توڑنے والے، مومن سماج سے لوگوں کو دور کرنے والے، مومنین کو ایک دوسرے سے دور کرنے والے، یہ شیاطین کہلائیں گے. خوب یہ سماج دشمن ہیں، ان کے سماج دشمن سے بھی تعلق ہیں، اور جن لوگوں کا سماج ہے مومنین کا، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. لیکن اس تعلقات میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مومنین کے ساتھ صرف ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تیسری چیز انہوں نے اٹھنے بیٹھنے کے علاوہ استہزاء کو قرار دیا ہے کہ یہ ایک استہزائیہ رابطہ ہے ہمارا. لیکن شیاطین کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے معا ہیں، آپ کے ساتھ ہیں ہم. یہ جو معیت ہے یہ ایک سماجی رابطہ ہے جو منافقین اور شیاطین کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ تمام سماجی طبقات تشکیل پائے ہیں، اسی رابطے کی وجہ سے تشکیل پائے ہیں، اسی معیت کے رشتے کی وجہ سے تشکیل پائے ہیں. اور پھر قرآن کریم نے اس معیت کو بہت وسعت دی ہے، اس طرح سے کہ اللہ کو بھی انسان کے ساتھ معا قرآن نے قرار دیا ہے. اللہ بھی مع الانسان ہے، مع الصابرین ہے، اللہ کی طرف بھی منسوب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں بھی بعض سماجی طبقات کے ساتھ میری معیت ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. بعض سماجی طبقات سے کہا ہے کہ نہیں ہوں ان کے ساتھ، لیکن بعض سماجی طبقات کے ساتھ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. جیسے مومن سماج میں مومنین کے ساتھ ہوں، مومنین کے اندر صابرین کے ساتھ ہوں، مجاہدین کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں. یہ تشخیص ہے قرآن کے اندر کہ اگر انسان مومن سماج بنائے اور مومن سماج کے اندر وہ طبقاتی پہچان بنائے اپنی، تو اس پہچان میں اللہ بھی انسان کے ساتھ ہے، اور انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، انسان بھی ایک دوسرے کی معیت میں ہے. یہ رابطے مثلاً جب ہم کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ ہے منافق، ایک طبقہ ہے شیاطین، سماج دشمن، ایک ہے نقاب پوش، ایک کھلے ہوئے، اور ان کی آپس میں تعلق ہے. وہ تعلق معیت کہلاتا ہے، ساتھ ہے ان کا. لیکن یہ ساتھ کسی تیسری چیز کے اندر یہ معیت ہے، دونوں کی ذاتیں ایک ساتھ نہیں ہیں، دونوں کے قبیلے ایک ساتھ نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ان میں یہ معیت نہیں ہے، ایک خاص نقطے میں ان کے ساتھ معیت ہے. شیاطین کی ایک پہچان ہے، شناخت ہے، موقف ہے، نظریہ ہے. یہ منافقین اس نظریے میں ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، یا ان کے کچھ ارادے ہیں، اہداف ہیں، ان اہداف میں یہ ان کے ساتھ ہیں، یا ان کے کچھ مفادات ہیں، یہ ان مفادات میں ان کے ساتھ ہیں. عموماً ہم جب دو گروہوں کو ساتھ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی عرفی ذہنیت سے ہم جائزہ لیتے ہیں، جس میں اس نقطے کو، باریکی کو نظر انداز کر کے انہیں ہم جہت ایک ساتھ لحاظ کر لیتے ہیں. مثلا بہت سارے متضاد طبقات معاشرے میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں ہمیں. ہم مذہبی دنیا کو دیکھیں، فرقے ہیں، ان فرقوں کے اندر تضاد ہے، بہت شدید اختلاف ہے و تضاد ہے. لیکن یہی متضاد فرقے، متخاصم فرقے بعض اوقات
ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور جب یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کی معیت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ ہمہ جانبہ اور ہمہ جہت ایک ہے، ان کی معیت ہر لحاظ سے ایک ہے، ان کے خون اور گوشت ایک ہے، ان کی نسل و قبیلہ ایک ہے، ان کا نسب ایک ہے، ان کے اعتقاد ایک ہے، ان کا موقف ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ معیت، یہ ساتھ وہ ایک شے کے اندر ہوتا ہے، ایک شے سے زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے، معین نہیں ہے کہ فقط ایک شے میں ہو، لیکن کم از کم ایک تیسری چیز ہونی چاہیے، کم از کم۔ اگر وہ تیسری چیز نہیں بیچ میں، دو چیزیں کبھی بھی آپس میں معیت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتی اگر وہ تیسری چیز نہ ہو، بالکل مطلقہ نہ ہو۔ معیت اس تیسری چیز کے لحاظ سے ہوگی۔ حکمہ معیت کو عموماً جب بحث کرتے ہیں فلاسفہ تو وہ معیت کے ساتھ دو اور رشتے یا اشیاء کے آپس میں روابط بحث کرتے ہیں۔ ایک ہے تقدم، تأخر اور معیت، یعنی دو چیزوں میں یا تقدم ہوگا یا تأخر ہوگا یا ان میں آپس میں معیت ہوگی، یعنی دو چیزیں ہیں اگر تو ان میں سے ایک مقدم ہے ایک مؤخر ہے، یا نہ تقدم کسی کو حاصل نہیں، تأخر بھی حاصل نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں معا ہیں۔ پھر وہ حکماء بڑا خوبصورت بات یہ کرتے ہیں کہ وہ تیسری شے کو باقاعدہ معین کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اقسام ذکر کرتے ہیں، تقدم کی، تأخر کی، یا ایک اور فلسفی عنوان ہے سبق و لحوق۔ تقدم و تأخر کا ہی دوسرا نام ہے سابق ہونا و لاحق ہونا، کہ سماجی عناوین میں تقدم و تأخر کے بجائے سبق و لحوق زیادہ، بلکہ قرآن کریم میں یہی استعمال ہوا ہے۔ بعضوں کو سابق کہا گیا ہے، بعضوں کو لاحق یا متأخر، اور پھر معا زیادہ قرآن کریم نے معا کی اصطلاح زیادہ استعمال کی ہے۔ حکماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ دو چیزیں کسی تیسری چیز کے لحاظ سے یا معا ہوں گی یا مقدم ہوں گی یا مؤخر ہوں گی ایک دوسرے سے۔ وہ تیسری چیز آپ زمان لے لیں، زمانے میں ایک زمان کے اندر یہ دونوں ہیں، جیسے اس وقت، اس سال میں، اس صدی میں جتنے لوگ اس زمانے میں موجود ہیں، زندہ ہیں، یہ معا ہیں، یعنی زمانے کے اندر ایک ہیں، یہ زمانے کے اندر ایک ساتھ ہیں۔ جو معیت کی بنیاد ہے وہ زمانہ ہے، وقت ہے، یا کبھی مکان ہے، کسی مکان میں یہ ایک ساتھ ہیں، ایک جگہ میں، جیسے پاکستان میں رہنے والے ایک ساتھ ہیں، لاہور میں رہنے والے ایک ساتھ ہیں، فلاں علاقے میں رہنے والے، یہ علاقہ، یہ مکان ہے، مکان میں ایک ساتھ ہیں، یعنی وہ تیسری چیز ان دونوں کی جس نے ان دونوں کا ساتھ بنایا ہے وہ مکان ہے، دونوں ایک مکان میں ہیں، اس وجہ سے معا ہیں، ساتھ ہیں، دونوں ایک زمانے میں ہیں، اس وجہ سے یہ معیت زمانی کہلاتی ہے، زمانے میں ایک ساتھ ہیں، دونوں مکان میں ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فراوان اقسام ذکر کرتے ہیں علماء۔ پہلے جو قدیم حکماء تھے وہ 8 اقسام، 5 قسمیں ذکر کرتے تھے، اور پھر دیگر حکماء آئے، طبقہ پیدا ہوا، انہوں نے ان کی اقسام کو بڑھا کے 8 کر دیا، اور بعضوں نے تحلیل کر کے اس کو 12 تک ذکر کیا ہے کہ 12 قسم کی معیت ہے، یا 12 قسم کی کا تقدم و تأخر ہے اشیاء کا آپس میں، یعنی وہ تیسری چیز جس کو ملحوظ کر کے دو چیزوں کو رکھنا ہے ہم نے تکوینیات میں، وہ یہ 12 امور ہیں یا 5 امور ہیں رائج اصطلاح کے مطابق۔ جیسے ہم کبھی کسی دو افراد کو کہتے ہیں یہ ایک ساتھ ہیں، معا ہیں، یعنی علم میں ایک ساتھ ہیں، جتنا علم اس کا ہے اتنا علم اس کا ہے، جو علم اس کا ہے وہ علم اس کا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ معا ہیں۔ یا کہتے ہیں ہم تقویٰ میں ایک ساتھ ہیں، اخلاص میں ایک ساتھ ہیں۔ یہ تیسری چیز کو اس طرح کی معنوی قدریں لحاظ کر کے دو چیزوں کو آپس میں پرکھتے ہیں ہم۔
اس سے معیت وجود میں آتی ہے۔ اگر دونوں اس تیسری چیز میں برابر کے شریک ہوں، اس تیسری چیز میں فرق نہ ہو، یعنی زمانہ جتنا اس چیز کا ہے اتنا اس کا ہے، دونوں جمعے کے دن ہیں، دونوں جمعرات کے دن ہیں، دونوں اس سال ہیں، مثلا جیسے وہ طلاب جو ایک ساتھ ایک زمانے میں پڑھتے رہے ہیں باہم، کس چیز نے ان کو کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھی، ہم عموماً اردو میں کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ ساتھی ہے ہمارا، یعنی اس کا اور ہمارا ساتھ تھا، معیت تھی۔ کس چیز میں ساتھ تھا؟ زمانے میں، ایک ہی زمانے میں پڑھتے تھے ہم، یا ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے ہم، یا ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے ہم، ایک ہی جگہ پر رہتے تھے ہم، اس وجہ سے یہ آپس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ساتھ یا معیت ان امور کی وجہ سے ہے۔ خب قرآن کریم نے جتنی معیت ذکر کی ہے وہ سماجی ہے، کہ یہ تمام سماجی حیثیتیں، ان کے اندر طبقات وجود میں آتے ہیں سماج میں، اور وجود میں آنے کے بعد پھر آپس میں جڑتے بھی ہیں، ان کے تعلق قائم ہوتے ہیں، اور اس تعلق کا نام معیت رکھا ہے، ہے یہ۔ اور معیت اور ساتھی ہونے کا ترجمہ اس کا اگر ہم کریں تو یوں ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ شیاطین کو، ہم آپ کے ساتھی ہیں، انا معاکم، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو ساتھ کسی شے میں ہے، اگر وہ تیسری چیز ضروری ہے تشخیص دینا تاکہ ان کا ساتھ سمجھ میں آئے۔ اور مومنین کے پاس بائیں کے اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ساتھی نہیں ہیں مومنین کے۔ اب یہاں سے انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ عرفی نگاہ میں ہم جن لوگوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں انہیں ساتھی شمار کرتے ہیں۔ اکثر ہماری زبانوں پر یہ لفظ رائج ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ اور ساتھ کسی تیسری چیز میں ہوتا ہے، وہ چیز بیچ میں نہیں ہے، اکٹھے مل جول کو ہم ساتھی بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ساتھی ہیں۔ مخصوصاً جہاں مومن سماج ہو، مومن سماج کا مطلب یعنی ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک سماج وجود میں آیا ہے، ایمان وہ نقطہ اشتراک ہے، اکٹھے رہتے ہیں لیکن ایمان میں شریک نہیں ہیں، ایمان میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ ویسے جگہ ایک ہے، زمانہ ایک ہے، میل ملاپ ایک ہے، ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، نماز جماعت ایک ہے آپ کی۔ ان کو امیر المومنین نے نہیں کہا یہ ساتھی ہیں، ان کو کہا مجتمعۃ الابدان، یہ اکٹھے جسم جن کے اندر معیت نہیں ہے۔ جیسے ریت کے ذرے ہیں، اکٹھے ہیں، ریت کا ڈھیر ہے اور لاکھوں کروڑوں ذرے وہ ڈھیر میں موجود ہیں، لیکن کوئی ذرہ کسی دوسرے ذرے کے ساتھ نہیں ہے، صرف اکٹھے ہیں، معیت نہیں ہے ان کے اندر۔ اکٹھے ہونے سے سماج نہیں بنتا، چونکہ کسی چیز میں شریک نہیں ہے باہم، کسی تیسری چیز میں آپس میں منسلک نہیں ہے، اس تیسری چیز نے ان کو ایک بندھن میں نہیں باندھا۔ کوئی تیسری چیز جو بیچ میں ملحوظ ہے، جو ان کو آپس میں باندھ دیتی ہے، وہ نہیں ہے بیچ میں، ویسے اس کے بغیر اکٹھے رہتے ہیں۔ حادثے نے ان کو ملا دیا، مجبوری نے ان کو اکٹھا رہنے پہ ملا دیا، اور ضرورتوں نے ان کو اکٹھا رہنے میں ملا دیا ہے۔ یہ اکٹھے لوگ ہیں، سماج نہیں ہے، معیت نہیں ہے ان کے اندر۔ سماج، معاشرہ، اجتماع معیت سے بنتا ہے، اور یہ معیت انسانوں کے درمیان ان امور میں ہے جو انسان باہم مشترکہ طور پر اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے معیت میں آ جاتے ہیں۔ خب منافقین کہتے ہیں کہ ہم شیاطین کے ساتھی ہیں، انا معاکم، ہم شیطان کے ساتھ ہیں، شیاطین کے ساتھی ہیں۔ خب شیاطین کیا کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے شیاطین کی؟ مومن سماج کے شیاطین کیا کہلاتے ہیں؟ مومن سماج کے شیاطین جو
مومنین کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، مومنین کو اللہ سے دور کرتے ہیں، مومنین کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں، مومنین کو دین سے دور کرتے ہیں، اور لوگوں کو مومنین سے دور کرتے ہیں۔ یعنی اسی شیطنت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا وصف ہے، آپ کی پہچان ہے شیطنت، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی جو آپ کا موقف ہے مومنین کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، ہمارا بھی وہی ہے، اس میں ہم اور آپ ایک جیسے ہیں، سوچ ایک ہے ہماری، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے مومنین کے ساتھ۔ یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ ساتھ نہیں کہلاتا، ان کو ساتھی نہیں کہہ سکتے آپ، یہ معا نہیں ہے آپ کے، یہ کسی مجبوری کے تحت اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملاقات ہے بس ان کی آپ کے ساتھ، نشستیں ہیں، مجالس اکٹھی کرتے سنتے ہیں، آنا جانا گاڑیوں میں اکٹھے بیٹھ کے آتے جاتے ہیں، لیکن معا نہیں ہے آپ۔ معا ہونے کے لیے جو وہ دوسرا کر رہا ہے اس میں آپ کو شریک ہونا پڑے گا، اس عمل میں، اس نظریے میں، اس تصور میں، اس اعتقاد میں، اس سوچ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، پھر آپ اس کے معا کہلائیں گے کہ یہ معیت میں ہے آپ کے، ورنہ صرف اجتماع کافی نہیں ہے، اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے۔ خوب، یہ تو یہاں پر قرآن کریم نے شیاطین کے ساتھ اس طبقے کی معیت کا ذکر کیا، یا اس طبقے نے خود کہا ہے کہ ہم ملتے جلتے مومنین سے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان سے بھی ہیں، لیکن معیت نہیں رکھتے مومنین کے ساتھ، ہم شیاطین کے ساتھ معیت رکھتے ہیں۔ خوب، کچھ لوگ ہیں جو اپنی معیت کو جس طبقے کے ساتھ بھی ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی معیت چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی ملاقات کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا آج کے موجودہ معاشرے میں، اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم دیکھیں، جو آدمی جس کے ساتھ ملتا ہے فوراً اس کے ساتھ تصویر بنا لیتا ہے اور وہ تصویر نشر کرتا ہے۔ اس تصویر سے کیا تاثر ملتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویر بنا رہے ہیں، گویا اس کے ساتھ ہیں آپ، لیکن یہ تصویر ملاقات بتا رہی ہے، نہ کہ معیت بتا رہی ہے۔ ہم معیت ہی تاثر دینے کے لیے تصویریں بناتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ملاقات یا یہ تصاویر صرف ملاقاتوں کی ہوتی ہے، معیت نہیں بتاتی۔ معیت کے لیے اور پیمانے ہیں، تصاویر سے ہٹ کر پیمانے ہیں۔ مثلا ابھی یہاں طلاب ہیں، یہ طلاب اکٹھے ہیں، ان میں سے معا کتنے ہیں، یعنی معیت ان کی کس کے ساتھ ہے، اشتراک کس کے ساتھ ہے، قلبی اشتراک ان کا کس کے ساتھ ہے، نظریاتی اتفاق کس کے ساتھ کرتے ہیں، عملاً کس کے ساتھ شریک ہیں، یہ نہ کہ جسمانی طور پر کھڑے کس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ منافقین کہتے ہیں ہم مومنوں سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے تمام غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن معا نہیں ہیں ان کے، ہم شیاطین کی معیت میں ہیں۔ پس ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مومنین کے معاشرے میں مومنین سے ملتا جلتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، کھاتا پیتا ہو، لیکن ہو شیاطین کے ساتھ، ساتھی شیاطین کا ہے۔ مومنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہن سہن رکھتے ہوئے بھی ہے شیاطین کے ساتھ ہے، چونکہ اس کی سوچ ان والی ہے۔ مومن سماج میں جیسے ہم لحاظ کریں کہ انقلابی سماج ہے، معاشرہ ہے، اس کے اندر فراوان لوگ، علماء ہیں بہت زیادہ، اور افراد ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، یہ سب رہتے اس انقلابی سماج میں ہیں۔ ملاقات ان کی لقوا الذین آمنوا، روزانہ ان کی ملاقات ہوتی ہے مومنین کے ساتھ، انقلابیوں کے ساتھ، لیکن معیت میں یہ انقلاب کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیاطین کے ساتھ ہیں۔ چونکہ شیطنت کا مطلب ہوتا ہے دور جو ہو گیا ہے،
اور جو دور کر رہا ہے، شطن دوری کو کہتے ہیں. خوب جو انقلابی معاشرے میں ماحول میں رہتا ہے لیکن انقلاب سے دور ہے ذہنی طور پر، اسی کو قرآن شیطان کہتا ہے. شیطان جو عموماً ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، کان ہوتے ہیں اس کے لمبے، سینگ ہوتے ہیں، 2 دانت پر نکلے ہوتے ہیں، یہ مصوروں کا شیطان ہے. جو شیطان زمین میں ہے وہ بالکل صاف ستھرا کپڑے پہنے ہوئے، ممکن ہے مذہبی لبادے میں ہو، ممکن ہے وہ عوامی لبادے میں ہو، نہایا دھلا ہوا صاف ستھرا، مومنین سے زیادہ پرکشش شخصیت بنا کے شیطان موجود ہے مومنین کے اندر، کیونکہ ذہنی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ شیاطین کے ساتھ ہے. شیطان کون ہے؟ دور، ذہنی طور پر دور، فکری طور پر دور، عملی طور پر دور، ارادی طور پر دور. اور یہ دوری کشف ہو جاتی ہے. دوری تو انسان چھپا نہیں سکتا کس کے نزدیک ہے کس کے دور ہے. جس چیز سے انسان دور ہے اس میں کوئی رغبت نہیں دکھاتا. جس کے انسان قریب ہے جس کی طرف، اس میں رغبت وہ تمایل ہے، وہ جھکاؤ ہے جو خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے، عملی ہو جاتا ہے. وہ جھکاؤ اسی کو رغبت کہتے ہیں. باتوں سے جو شوق بیان کیا جائے اس کو رغبت نہیں کہتے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اب یہ پڑھتے سب ہیں یہ دعا، لیکن ہیں فاسد سیاستدانوں کے ساتھ. وہ یہ منافق ہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں نرغب فی دولت کریمہ، لیکن ہیں جمہوریت کے ساتھ، ملوکیت کے ساتھ، فاسد گندے حکمرانوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کہہ کر کہ ہم رغبت کہتے ہی اس جھکاؤ کو ہیں جو عملی طور پر نظر آ رہا ہو. جیسے فرض کریں مہمان آئے ہیں یہاں، ان مہمانوں کے لیے خصوصی کھانا پکا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی کھانا پکا ہوا ہے. اب کسی شخص میں طالب علم ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے عام کھانا کھانا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا. وہ جب سب کھانا کھاتے ہیں اسے دعوت دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھاؤ، وہ کہتے ہیں طبیعت نہیں ہے میری. ہم سمجھتے ہیں بڑا باتقوا آدمی ہے جو آج کھانے پہ اس کا دل نہیں ہے. اصل میں یہ جو انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، اس کی نگاہیں اس کھانے پہ لگی ہوئی ہیں. یہ اس کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں وہاں یا مہمانوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤں گا، یا بچے گا تو یقیناً ان میں سے کچھ تو بچے گا ان میں سے، میں نے وہ کھانا ہے. یہ ایک عملی رغبت ہے انسان کی کہ یہاں اس کھانے میں رغبت ہے، یہاں بیٹھنے میں رغبت ہے انسان کو. یہ جو بار بار آتا ہے ادھر سے گھوم کے چلا جاتا ہے، یعنی یہاں بیٹھنا چاہتا ہے. بار بار نگاہ کرتا ہے یعنی ادھر دیکھنا چاہتا ہے. یہ رغبت، عملی جھکاؤ انسان کا رجحان، اس کو رغبت کہتے ہیں. جب انسان کچھ اظہار کر رہا ہو اور اس میں رغبت نہ ہو اس کی، مثلا علم اظہار کرتا ہو کہ میں نے پڑھنا ہے لیکن رغبت نہیں ہے علم میں، اظہار کرتا ہو تربیت میں بہت تربیت پانا چاہتا ہوں، لیکن رغبت ذرا برابر نہیں ہے، عملی رجحان اور جھکاؤ نہیں ہے اس طرف، گریزاں ہیں. جب وقت آتا ہے اس عملی جھکاؤ کو دکھانے کا، بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. جس انسان کی معیت ہے وہ معیت رغبت کی صورت میں کشف ہو جاتی ہے. جس کی شیاطین کی طرف رغبت ہے اور مومنین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور معیت نہیں ہے مومنین کے ساتھ، یہ بہت جلدی منکشف ہو جاتا ہے. اسی لیے مومنین ان کو کہتے ہیں کہ کیوں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہو آپ. وہ کہتے ہیں دوسرے بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح ہوں. انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوف ہیں. مفادات کو چھوڑ کے جو رسول اللہ کہیں، جو رہبر کہے، ہم وہ آنکھیں بند کر کے کرتے جائیں. ہم بے وقوف ہیں، ہم سمجھدار ہیں.
اس وقت یہ جواب دے. یہ کہاں سے مومنین کو پتہ چلا کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے؟ اسی رجحان سے پتہ چلا، جھکاؤ سے. رغبت ان کے اندر نہیں دیکھی مومنین نے. منافق کے اندر رغبت نہیں ہوتی، چاپلوسی ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. مثلا آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے علم کی طرف، مطالعہ کی طرف بڑا شوق ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو نہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے، رغبت نہیں ہے. کتاب ویسے کتابیں رکھی ہوئی بھی زیادہ ہوں گی، کتابوں کا نام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کتاب پڑھتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. رغبت نہیں ہے. جو انسان کے اندر حقیقت ہے وہ رغبت بن کر باہر آ جاتی ہے. مومنین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ دکھاوا ہے، شیاطین کی طرف رغبت ہے ان کی. اس لیے وہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم معیت نہیں رکھتے مومنین کے ساتھ، تعلق رکھتے ہیں، ملاقات ہے ان کے ساتھ، اور معیت ہماری شیاطین کے ساتھ ہے. یہ وصف شیاطین کے ساتھ ذکر کرنا، انہیں کہنا کہ یہ جب شیاطین کی طرف جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں انا معاکم، یعنی شیطنت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا بھی مقصود یہی ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے سے دور کریں، مومنوں کو رسول اللہ سے دور کریں، مومنوں کو اس راہ سے دور کریں، عام لوگوں کو بھی مومنوں سے دور کریں، مومنوں کو بھی اس راہ سے دور کریں، ہم خود بھی دور رہیں. اسی شیطنت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ باقی سارے کاموں میں آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح عموماً ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، کسی جب دیکھتے ہیں ہم متضاد لوگوں کو آپس میں اجتماع ان کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں، چشم پوشی یہ کرتے ہیں کہ یہ ہر پہلو میں ایک ساتھ ہے. نہ، یہ ایک چیز میں شریک ہو گئے ہیں، مومنین کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، ورنہ آپس میں بھی آگ اور پانی ہے. مومنین کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، مومنین کی ضد میں ایک ہو گئے ہیں. خوب، یہ تو ان کی معیت تھی جو چھپی مخفی معیت ہے جو قرآن نے برملا کر دی ہے. لیکن دوسرا پہلو جو قرآن نے معیت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین آپس میں بھی ان کی معیت لازم ہے. جس طرح منافق شیطان کے ساتھ معیت رکھتا ہے، مومنین کی بھی آپس میں معیت لازم ہے. ملاقات کافی نہیں ہے، تصویریں کافی نہیں ہیں، یا فقط ایک زمانے میں ایک مکان میں اکٹھے ہو جانا کافی نہیں ہے. معیت ہو، اور معیت رغبت بن کر ان کے عمل میں نمایاں ہو، ظاہر ہو. اور معیت جس شے کے اندر پیدا کرنی ہے وہ معین ہو، اس شے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اس راہ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ہدف میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہیں، اس جہد میں آپ کے ساتھ ہیں، اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ معیت کہلاتی ہے. ورنہ صرف ملاقات ہے، اگر ان چیزوں کے اندر شمولیت نہیں ہے تو وہ معیت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی معیت ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور کتنے ایسے ہیں جن کی صرف ملاقات ہے رسول اللہ کے ساتھ. جو رسول اللہ کے مقصد میں، رسول اللہ کے ہدف میں، رسول اللہ کے ان عمل میں، پیغام میں، دین میں جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ الگ جماعت ہے. اور جن کی صرف ملاقات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے حضور کے ساتھ، آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، رشتہ داری ہے، وہ معیت نہیں رکھتے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں کتنے لوگوں کی ہیں؟ کثیر ملاقاتیں. مدینے کے سارے لوگوں کی ملاقات ہے، مکہ کے تمام جمعیت کی ملاقات ہے، کوفہ کے ساری جمعیت کی ملاقات ہے، اکثر اس زمانے کے مشاہیر ان سب کی ملاقاتیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن معیت نہیں ہے. حتیٰ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی ایک کاذب رغبت بھی دکھا رہے ہیں خط لکھ کر، وہ بھی رغبت نہیں تھی، وہ ریاکاری تھی.
انہوں نے یہ ظاہر کیا رجحان اپنا، لیکن وہ قلبی نہیں تھا، اور جب اس کو آزمایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ رغبت نہیں تھی، یہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیا انہوں نے، اور ان کے اندر معیت نظر نہیں آئی لوگوں کی۔ خوب، اس کو بہت اہم موضوع ہے یہ کہ ایک ہے انسان کا یا مومن کا معا ہونا، کس کے ساتھ معیت لازم ہے مومن کی اپنے زمانے میں جب تک زندہ ہے، یہ اس کو تعین کرنا ہوگا، اپنی معیت کا میدان، اپنی معیت کا طبقہ، اپنی معیت کا راستہ، اپنی معیت کے لیے ہدف، کس کے ساتھ، کس کا ساتھی اس نے رہنا ہے دنیا میں۔ اس کے لیے جسمانی ملاقات ضروری نہیں ہے۔ جیسے غالباً ملا رومی کا یہ شعر ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو، میرے ساتھی ہو، بے شک ملاقات نہ بھی ہو تو بھی میرے ساتھی ہو، اگرچہ تم یمن میں رہتے ہو، یعنی اگر تم یمن میں ہو، ملاقات نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، میرے ساتھی شمار ہوتے ہو، اور اگر میری معیت میں نہیں ہو، ساتھی نہیں ہو، رہتے میرے میل جول میرے ساتھ ہے تمہارا، تو ایسے ہی ہو جیسے یمن میں رہتے ہو، میرے ساتھ نہیں رہتے ہو، یعنی مدینے میں رہتے ہو، میل جول رکھتے ہو، اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن میرے ساتھ نہیں ہو تم، میری معیت میں نہیں ہو تم، تو ایسے ہی ہے جیسے یمن میں رہتے ہو۔ ہم جو ایک اندھیرے میں، ابہام میں زندگی گزارتے ہیں، تاریکی میں، آگے مثال قرآن بڑی خوبصورت دے رہا ہے، یعنی ہماری زندگیوں کی مثال، اس کو ہم عموماً تطبیق دوسروں پہ کر دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آخری، یعنی قرآن نے جو ایک زبان یہ ہے تبیینی زبان، تشریحی زبان، پھر قرآن نے دوسری زبان اختیار کر لی ہے فوراً ہی اس آیا کے بعد، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہی مطلب جو ان آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن نے زبان بدل دی اپنی، مثلہم، فوراً زبان دوسری اختیار کر لی، یہی حقیقت اب مجسم کر کے دکھا رہا ہے قرآن، ہمیں دکھا رہا ہے کہ آپ کس طرح، کیسی زندگیاں گزار رہے ہو، کہاں پر ہو۔ جو چیزیں واضح ہیں، روشن ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ معیت آپ نے اپنی ایجاد کرنی ہے۔ معیت کس کے ساتھ ہے؟ آپ اس کے ساتھ ہوگے جس کی معیت میں زندگی گزار رہے ہو، جس کے معا ہو۔ اگر سر سید احمد کے معا زندگی گزار رہے ہو، سر سید احمد کی امت ہو، اگرچہ کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہو آپ، کلمہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نعرے کس کے تھے، جھنڈے کس کے تھے، ماتم کس کا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، معیت دیکھی جائے گی، کس کے ساتھ تھے تم۔ اگر امام حسین کے ساتھ تھے تو معیت تمہاری زندگی میں اس کی گواہی ہو، معیت کی۔ شیاطین کے ساتھ تھے، معیت ہو۔ خوب، اسی معیت کے اوپر ہے سماج کا دار و مدار، سماج بنتا ہی اس معیت سے ہے، لیکن معیت میں منافق آ کر دھوکہ دیتا ہے، ملاقات کو معیت قرار دیتا ہے، مومنین کو کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن شیاطین کو دراصل شیاطین کے ساتھ ہیں۔ خوب، اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر تمہاری معیت شیاطین کے ساتھ ہے تو مومنوں کے ساتھ کس لیے اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا؟ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، وہاں استہزاء کے لیے جاتے ہیں۔ خوب، مقاصد استہزاء یا مقاصد مختلف ہیں، وہاں ہم حوصلہ شکنی کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی حمایت کرنے یا تقویت کے لیے نہیں جاتے، وہاں جو کر کے آتے ہیں اس کا مومنین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، جو مومنین کی نفری تعداد، جمعیت بڑھتی ہے، ووٹ بڑھتے ہیں منافقین کے ذریعے، اس کا آخر کار خسارہ مومنین کو ہوتا ہے۔
وہ نقصان نہیں ہوتا، نفع نہیں پہنچا سکتے مومنین. یعنی نتیجہ استہزائی نکلتا ہے آخر میں مومنین کے حق میں یا مومنین کے خلاف کہیں. منافقین کی شمولیت سے جو کام ہو رہا ہو مومنین کا، وہ نہایتاً مومنین کی استہزاء کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. اور یہ استہزاء انسان ہر نسل اپنی دیکھے کہ ہماری آج کیا استہزاء ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے ہماری استہزاء، ہم کیسے رسوا ہو رہے ہیں، کس کے ہاتھوں ہو رہے ہیں. انہی کے ہاتھوں ہو رہے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا. یعنی ان شیاطین دوستوں کے ساتھ جو اصل شیطان ہیں، مومنوں نے کسی طریقے سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا انہوں نے مومنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، نتیجہ اس کا استہزاء ہے. اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.